تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں بار بار غور کرو، تمہاری نگاہیں ذلیل ہو کر واپس لوٹ آئیں گی مگر تمہیں اس میں نقص اور عیب نظر نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، فرمایا کہ اور ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں سے زینت بخشی ہے، یعنی آسمان میں ستارے پیدا کیے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بھی ان ستاروں کو بنایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے جنات اوپر جایا کرتے تھے اور عالم بالا میں جو باتیں ہوا کرتی تھیں مستقبل کے بارے میں، ان میں سے کچھ باتوں پر مطلع ہو جایا کرتے تھے، پھر زمین پر آ کر نجومیوں کو اس میں 100 جھوٹ ملا کے خبر دیتے، تو نجومی پھر لوگوں کو بتاتے تو ان 100 میں سے ایک بات صحیح نکل جایا کرتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پھر ان شیاطین کا آسمان میں جانا بند کر دیا گیا۔ سورہ جن میں اس کی پوری تفصیل ہے اور سورہ احقاف میں کہ جنات کا گزر ہو رہا تھا ایک علاقے سے جہاں آج کل مسجد جن بنی ہوئی ہے مکہ میں۔ مکہ میں ایک مسجد ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جن۔ میں نے الحمدللہ دیکھی ہے، معروف ہے، سب دیکھ سکتے ہیں۔ جو ڈرپوک لوگ ہیں وہ تھوڑا سا ڈرتے ہیں، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جنات کا گزر ہوا تو ان کو یہ کلام بہت دلچسپ لگا اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کے تبلیغ کی، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے موسیٰ کے بعد ایک کتاب سنی، پہلے تورات سنی تھی جس میں یہی چاشنی تھی اور یہی لذت تھی، بالکل اسی طرز کا کلام ہم نے سنا ہے۔ پھر آگے پوری انہوں نے دعوت دی کہ اس میں توحید ہے، اس میں رسالت ہے، اس میں شرک کی نفی ہے۔ پھر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ پہلے ہم آسمان پہ جاتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، لیکن اب خود سوچو، اب ہم آسمان پہ جاتے ہیں فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اب ہم آسمان پہ جاتے ہیں تو حرسن، حارس کی جمع عربی میں حرس، حارس کہتے ہیں باڈی گارڈ۔ باڈی گارڈ کا لفظ جب بھی آتا ہے نا تو مجھے دیہاتی عربی کی بات یاد آتی ہے۔ ایک عربی تھے بالکل ہی سیدھے سادے، وہ آیا کرتے تھے، اصلاً وہ پاکستانی تھے مگر سعودیہ میں ہی پیدا ہوئے، تو اصلاً بلوچی تھے وہ، تو نہ انگلش آتی تھی نہ اردو، تو اس وقت علماء کے باڈی گارڈز ہوا کرتے تھے، تو ایک گن مین کو دیکھ کے انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے کہا یہ باڈی گارڈ ہے، تو وہ دوسرے کو جا کے بتا رہے تھے کہ ان کے استاذ کا گاڑی بارڈ بھی ہے، گاڑی بارڈ، جہاں بھی وہ لفظ نکالتے ہیں تو باڈی گارڈ کو کیا کہتے ہیں؟ گاڑی بارڈ۔ تو جب بھی میں یہ باڈی گارڈ کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو یہ گاڑی بارڈ ہی ذہن میں آتا ہے۔ ایک اور عربی تھی انہی کے دوستوں میں، ایک دن مجھے آ کے کہتے ہیں مجھے پیشنوب آ رہا ہے، پیشنوب، پیشاب کو کہہ رہے تھے پیشنوب، میں نے کہا اتنی مبارک چیز آ رہی ہے، اتنی تجوید کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو یہ زبان جو ہے نا، جب کوئی دوسرا آدمی کوئی دوسری زبان بولتا ہے تو بیچارہ بالکل ہی اس کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ ایک دن ایک عربی تھے، وہ وہی تھے یا کوئی ان کے دوستوں میں سے ہوں گے، کہنے لگے یہ لی سبیلی ہی چوک کدھر ہے؟ لی سبیلی ہی چوک،
لسبیلا چوک کو بول رہے تھے لی سبیلی ہی چوک. لسبیلا چوک کو پڑھ کیا رہے تھے؟ لی سبیلی ہی چوک. میں نے کہا لی سبیلی ہی چوک ہمارے یہاں نہیں ہوتا، لسبیلا چوک. اور اپنا بھی سنا دوں پھر چلتا ہوں بیان، زیادہ نہیں کھینچوں گا اس بات کو. میں جب عربی گرامر پڑھ رہا تھا تو ہم سارا دن بیٹھ کے صرف کی گردانیں یاد کرتے تھے. اس وقت ایم کیو ایم حقیقی کا دور تھا. ایم کیو ایم حقیقی جو تھی نا وہ آفاق احمد کی جو جماعت تھی وہ بڑی عروج پر تھی، نئی نئی بنی تھی وہ. تو ہم سارا دن مدرسے میں رٹے لگاتے رہتے تھے، عربی سیکھ لیتے تھے، اس کے وکیب سے یاد کرتے تھے. تو ایک دن میں مدرسے سے نکلا تو میں نے ناظم آباد کی دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا ویلکم آفاق احمد. عربی میں ویلکم، قرآن میں ہے نا ویلن یا ویلکم، تو یہ عربی میں بہت کامن لفظ ہے. ویلکم کا معنی تم تباہ ہو جاؤ. میں نے کہا یہ کس نے لکھا ہے ویلکم آفاق احمد، تم تباہ ہو جاؤ آفاق. پھر کسی نے بتایا کہ ویلکم نہیں ہے، ویلکم لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم پر چونکہ وہی سارا دن پڑھتے رہتے تھے تو ویلکم کو ہم نے کیا کر دیا ویلکم. میں نے کہا یہ ویلکم کیوں کہہ رہے ہیں؟ جس کے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے نا، تو ہم تو عربی ذہن، ہمارے دماغ میں عربی گھسی تھی. اسی سے ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ جو تھے نا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ککڑیاں بیچنے والا ہے، جو کھیرے اور ککڑی ہے اس کو عربی میں خیار کہا جاتا ہے، خیار. لیکن یہ خیار یہ خیر کی جمع بھی ہے، خیر نیکی کو کہتے ہیں، خیار اس کی جمع آتی ہے. اور خیار ککڑی کو بھی کہتے ہیں، ککڑی. تو وہ ٹھیلے والا بیچ رہا تھا 10 خیار بربیۃ، 10 ککڑیاں 1 روپے میں. یہ بزرگ گئے اور کہا کہ 10 نیکیاں 1 روپے میں بیچ رہے ہو، میں ایسی 100 نیکیاں لینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا نیکیاں ٹھیلے پہ کون بیچتا ہے، ککڑیاں بیچ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہہ تو یہی رہتے ایسے وہ خیار ہی. تو اب ان کو ہر وقت نیکی کی حرص تھی نا کہ کہیں سے نیکیاں مل جائیں، تو وہ ان کا ذہن کدھر جا رہا ہے؟ نیکی کی طرف جا رہا ہے. خیر، تو گاڑی بانٹ. تو وہ جنات یہ کہنے لگے کہ ہم جب آسمان پہ اب جاتے ہیں تو حارس باڈی گارڈ کو کہتے ہیں، پہرے داروں سے بھرا ہوا ہے آسمان. وہ شہوبا اور شہاب ثاقب کہتے ہیں کہ یہ جو ستارے آپ کو ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، ایک دم تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں اور ایک دم غائب ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ روشنی نظر آتی ہے، روشنی کے گولے، آواز سب کو آ رہی ہے صاحب، روشنی کے گولے جاتے ہیں ایک دم غائب ہو جاتے ہیں. یہ شہاب ثاقب ہے. ثاقب کہتے ہیں چمکنے والا. تو ایک ستارے کا ٹکڑا ہوتا ہے جو ٹوٹتا ہے. تو کہنے لگے اب ہم جب آسمان پہ جاتے ہیں تو گارڈ بھی بہت ہیں جو ہمیں روک دیتے ہیں، اور پھر بھی کوئی اگر پتلی گلی سے نکل گیا تو شہاب ثاقب سے اس کی دھنائی ہوتی ہے، مارا جاتا ہے اس کے اوپر. تو یہ کچھ عجیب واقعہ دنیا میں ہوا ہے. یعنی جنات میں نا پہلے سے ہی بات ہوئی کہ کچھ چکر ہے، کچھ ہونے والا ہے، اللہ کا نظام اب تھوڑا سا تبدیل ہونے والا ہے. تو پھر انہوں نے اپنی ریسرچ کے لیے ٹیموں کی تشکیل کی. تو یہ رپورٹ لے کر آئی کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آسمان سے وحی کا سلسلہ نازل ہو رہا ہے. تو اللہ نے اب شیاطین کا آسمانوں کی طرف جانا بند کر دیا ہے. تو اس لیے یہ جو شہاب ثاقب ٹوٹتے ہیں نا، ان میں بہت سو کی تو سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے، خود بخود ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہوتی. اور بہت سے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ جنات پر قدرت کی طرف سے فائرنگ ہوتی ہے. بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں نہیں بھئی یہ تو ایک سائنٹیفک حقیقت ہے. سائنٹیفک حقیقت ہونے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ وہ قرآن کا دعویٰ غلط ہو. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک لاجک تو ہوتی ہے. باقی کوئی سائنسدان یہ کہے کہ نہیں یہ ستارہ ٹوٹ کے ہم نے تو نہیں دیکھا کسی جن کو لگتا ہوا، تو بھائی جن تو لیبارٹری میں آتا ہی نہیں ہے نا. جن ایسی چیز سے بنی ہوئی مخلوق ہے جو مادی نہیں ہے. سائنس کا جو میدان ہے نا وہ مادیت ہے.
جبکہ اس مادے کے علاوہ بھی دنیا میں جہان ہیں، فرشتوں کا ایک نظام ہے جو ہماری مینٹل اپروچ سے اوپر کا ہے، وہ ہم پہچان نہیں سکتے وہ،